السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم ایک انتہائی اہم مہینے کے اندر، انتہائی اہم دنوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ کل پاکستان میں ذو الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آج ہمارے ہاں فرسٹ ذو الحج الحمدللہ سے ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم تو موسٹ آف دی ٹائمز ان منتھس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہاں، اس کے اندر قربانی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ ادروائز تو ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر اسلامک مہینہ کون سا چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی کیا خاص دن ہے، اس کے اندر کسی دن کی کوئی خاص امپورٹنس ہمیں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے اعمال جن کے ریوارڈز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہم ان سب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہی دنوں میں سے 10 دن ذو الحجہ کے ہیں۔ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے ہم ان کو اس قدر امپورٹنس نہیں دے پاتے، اس طرح سے ہم ان کو گزار نہیں پاتے جس طرح سے ان کو گزارنے کا حق ہے۔ تو ہم نے لا علم نہیں رہنا بلکہ علم کو حاصل کرنا ہے، ان کے بارے میں جاننا ہے تاکہ ہمیں ان کی امپورٹنس ریئلائز ہو سکے اور اس قدر جو اجر ہے اس کو بھی ہم سمیٹ سکیں۔ اگر ہم اس حج کے مہینے میں دیکھیں تو جو عشرہ ذو الحجہ ہے، اس کے اندر بہت ساری عبادات جو ہیں نا وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کیونکہ اس عالم احادیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس عشرے کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی جس قدر نوافل کا اہتمام کیا جا سکے، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جا سکے، نفل نمازوں کا اہتمام کیا جا سکے، اس کے بعد صدقہ وغیرہ دیا جا سکے، اور حج بھی اس کے اندر ہوتا ہے، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کی عبادات جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس عشرے کی کس قدر امپورٹنس ہے، اس کی امپورٹنس ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ اب یہاں پہ ولیال عشر جو کہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 2 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عشر یعنی کہ 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اب ہم انسان بھی قسم کھاتے ہیں، کس کی؟ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ صرف اسی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی خود کی قسم کھاتے ہیں، کبھی اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں، کبھی اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھے والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی بھی قسم کھائی ہے۔ اس طرح سے والزیتون، زیتون کی بھی قسم کھائی ہے۔ اس طرح سے مختلف مقامات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف مخلوق کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے تو جس چیز کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھاتے ہیں وہ اس چیز کی امپورٹنس کو ریئلائز کر رہی ہوتی ہے، اس قسم کی وجہ سے اس چیز کی امپورٹنس مزید بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اور یہ ہماری امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں نا ولیال عشر، ان سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، تو جن کے اندر یعنی کہ ہم پہلا دن وہ گزار رہے ہیں ذو الحجہ کا ان 10 دنوں میں سے۔ اب یہ اس قدر امپورٹنٹ دن تو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں اور ان کے اندر اتنی ساری عبادات جمع ہو رہی ہیں، تو ان ایام کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ اتنے زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں کیونکہ
کوئی چیز اگر امپورٹنٹ ہے، جس سے اگر ہم دیکھیں رمضان کا آخری عشرہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم کس وجہ سے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ایک تو انسان دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسی بات ہے نا. اور اسی طرح سے ان دنوں کے اندر ایک تو حج ہوتا ہے جو کہ 10 ذوالحجہ کو. اب اس کے علاوہ جو باقی جو 9 ڈیز ہیں وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. ان کے اندر بھی جو کیے جانے والے اعمال ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی بات تو ہمیں بتا دی کہ ان دنوں کے اندر مجھے یاد کرنا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کب؟ فی ایام معلومات. یہاں پہ اگین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا کہ جو 10 دن ہیں، جو گنتی کے چند دن ہیں، ان کے اندر تم نے کیا کرنا ہے؟ معلوم دن ہے. دیکھیں ایام معلومات. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو جانے پہچانے ہر ایک کو معلوم دن ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتہ یہ اتنے امپورٹنٹ دن ہیں. ہو سکتا ہے کہ صرف ہم ہی ان کے بارے میں نہ جانتے ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ تو بہت عام دن ہے، معلوم دن ہے، ہر ایک کو ان کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ ہے. تو ان دنوں کے اندر سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے یاد کر سکتے ہیں؟ تھرو اذکار. جو آپ کو اذکار اسپیشل سجیسٹ کیے گئے تھے وہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، نوافل کا اہتمام کر کے. ہم نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کو اذکار بتائے گئے ہیں، اسپیشلی جو سورہ اخلاص، کیونکہ اس کو یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک پورا قرآن مجید مکمل کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. کم از کم دن میں 3 مرتبہ تو سورہ اخلاص ہم لازمی پڑھیں. اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہم مست کریں چلتے پھرتے. اور اس کے بعد تکبیرات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی. تو ہم نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ان دنوں کے اندر. اللہ تعالیٰ کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. اور ان دنوں کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، ہم مصلی کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اجر کس قدر ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے، یعنی کہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے 969 کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے. یعنی نہ رمضان میں نہ باقی جو پورے سال کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر بھی عمل کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت نہیں ہے جتنی کہ ان 10 دنوں کے اندر ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ نے پوچھا کہ جو جہاد ہے نا وہ بھی جو ہے، کیونکہ جہاد کس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ انسان ہر ایک چیز کو چھوڑ کے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. تو ان صحابہ نے پوچھا کہ کیا جو جہاد ہے، ایک انسان اگر جہاد کر رہا ہے وہ بھی کیا اس سے زیادہ فضیلت والا عمل نہیں ہے کہ جو انسان ان 10 دنوں کے اندر کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہا ہے، وہ شخص اس سے بہتر ہے جو شخص بارڈر کے اوپر جا کے جہاد کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ جہاد میں بھی اس قدر فضیلت نہیں ہے جو کہ یہ جو مہینہ ہے اس کے 10 دنوں کے اندر ہے پہلے. ہاں اس کے اندر ایک ایکسیپشن ضرور ہے کہ سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ اپنی جان بھی وہاں پہ لگا آیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی کہ شہید ہو گیا، اور اپنا سارا کا سارا مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے آیا. وہ شخص زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی کہ اس کا یہ عمل، اس کا یہ جہاد زیادہ فضیلت والا ہے اس شخص سے جو ان 10 دنوں کے اندر عمل کر رہا ہے. باقی کوئی بھی عمل زیادہ فضیلت والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان بھی دینا، مال بھی لگا دینا اور شہید ہو کے واپس لوٹنا، یہ صرف
زیادہ فضیلت والا ہے. باقی اوپر اگر کوئی جہاد کر رہا ہے اس کی جان نہیں جاتی، مال بے شک لگ جاتا ہے، پھر بھی وہ شخص زیادہ فضیلت والا عمل کر رہا ہے جو گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر یاد کر رہا ہے، ان دنوں کے اندر روزے رکھ رہا ہے، ان دنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. تو ہم کیا تیار ہیں ان دنوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے؟ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر یاد کرنا ہے. نمبر 2، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کون سی چیز کو اپنانا ہے؟ وہ ہے ہم نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، نفلی روزے. ٹھیک ہے، نفلی روزے اگر 9 دن رکھ سکتے ہیں آپ 9 دن رکھیں. آج اگر رہ گیا ہے 8 دن باقی ہیں ابھی 8 دن رکھیں، کیونکہ 10 دن تو عید ہوتے ہیں نا، وہ تو روزہ نہیں رکھنا ہوتا. اس کے علاوہ نفلی روزوں کا اہتمام ضرور کریں. اور اگر اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو 9 ذی الحجہ ہے اس کا روزہ آپ ضرور رکھیں، کیونکہ اس کی فضیلت آنے والی ہم احادیث مبارکہ کے اندر دیکھیں گے. تو زیادہ سے زیادہ اعمال انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر کرنے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اعمال سجیسٹ کیے گئے ہیں ان کو آپ اپنی زندگی کے اندر لازمی ایڈ کیجیے. صدقہ و خیرات کریں، دوسروں کو نیکی کے راستے کے اوپر زیادہ سے زیادہ دعوت دیں، توحید کی طرف زیادہ سے زیادہ دعوت دیں، لوگوں کو قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے اندر جوڑنے کی کوشش کریں، ضرورت مندوں کی ہیلپ کریں، اپنے آس پاس اپنے گھر کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں، اور وقت کو ضائع نہ کریں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا ٹائم قرآن مجید کے ساتھ گزرے، مصلی کے اوپر گزرے. اور اس کے بعد ایک جو خاص عبادت ہے جو کہ انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم کور کریں گے، اس کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے، جو کہ ہے نماز اشراق. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نماز اشراق مینس جب فجر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے، جن کی جس جگہ کے اوپر اس نے نماز ادا کی ہے اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے وہ ذکر و اذکار کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مصروف رہتا ہے نا. حالانکہ آپ تھوڑی سی ٹائم کے لیے اٹھ کے جا کے قرآن مجید دیکھ کے آ سکتے ہیں، لیکن واپس آ کے اسی جگہ پہ ایک دم سے بیٹھ جائیں. اور پھر اگر سورج طلوع ہو جاتا ہے، ان کے سورج طلوع ہونے تک، فجر کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک آپ نے اسی جگہ کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے. اور جب سورج طلوع ہو جائے پھر آپ 2 رکعت نماز، کم از کم 2 رکعت نماز سجیسٹ کی جاتی ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں سے اگر اٹھتے ہیں تو اس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے حج اور پورے عمرے کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دیتے ہیں. تو ہم روز حج اور عمرہ کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں نماز اشراق ادا کر کے. ٹھیک ہے، آپ کب کس طرح سے، لیکن اس کی اسپیسیفک کنڈیشن یہ ہے، فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تھے، قرآن مجید. تو آپ جب نماز ادا کریں قرآن مجید آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، دعائیں مانگیں ڈھیر ساری. اور جب سورج طلوع ہو جائے، سورج مکمل طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے، اوپر آ جائے، اس کے بعد آپ نماز 2 رکعت نماز پڑھ کے بس آپ اٹھ جائیں، تو اس کے اوپر مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو اس کا بھی آپ نے اہتمام ان دنوں کے اندر ضرور کرنا ہے. ان کے اندر عبادات اور اس کے بعد تکبیر، تحلیل اور تمہید اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، پھر اس کے بعد روزے اور تمام کی تمام جو نفلی عبادات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات، ان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. یہ اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں کس قدر امپورٹنس کے حامل ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی اعمال جو کہ ہم باقی دنوں کے اندر یا باقی مہینوں کے اندر کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو دن ہمارے پاس چل رہے ہیں ان کے اندر ہم مزید کون کون سے کام کر سکتے ہیں. تو جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ صدقہ و خیرات ہمیں کرنا چاہیے. تو صدقہ و خیرات ایک تو فرضی ہوتا ہے نا، جو کہ جس کو بولا جاتا ہے زکوٰۃ. تو اگر تو کسی کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس مال کو 1 سال گزر چکا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس منتھ میں ان دنوں کے اندر زکوٰۃ ضرور ادا کریں، کیونکہ اس کا اجر عام دنوں کی نسبت زکوٰۃ ادا کرنے کی نسبت زیادہ ہوگا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو بس 10 ذی الحجہ کے لیے چھوڑ دیا جائے. لیکن اگر کسی کے پاس اپنے مال کو چیک کریں، اگر کسی کے پاس اتنے زیادہ زیور پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے، وہ لوگ بھی زکوٰۃ ادا کریں. اور زکوٰۃ جو لوگ نہیں ادا کرتے اس کے حوالے سے بھی ہم آلریڈی قرآن کلاسز کے اندر تفسیر کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ کس قدر وبال ہے ان لوگوں کے اوپر جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اور کس طرح سے ان کا مال ہی ان کا دشمن بن کے قیامت کے دن ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. اور اس کے بعد جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کو آپ صدقہ کیجیے. اب دیکھیں، ضرورت سے زائد یعنی کہ آپ جو اپنے استعمال میں نہیں ہیں یا آپ کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں. اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پرانی ساری جو چیزیں وہ اٹھا کے دے دی جائیں جو بالکل قابل یوز ہی نہیں ہیں. ایسی ہوں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں. جیسے اگر آپ کے پاس
7 8 ڈریسز ہیں تو وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں نا، تو ایک ڈریس ان میں سے یا جتنے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجیے۔ اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کرنا صدقہ ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیے، اپنے آس پاس فیملی کے اندر دیکھیں، یا کوئی ایسے غریب اور مسکین لوگ ہوں جن کے پاس ڈریسز کی کمی ہے، آپ ان میں سے ایک ان کو دے دیجیے۔ یا پھر ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ زیادہ ہے تو آپ اس سے کوئی چیز خرید کے آپ اپنے پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں جو کہ واقعی میں ضرورت مند ہوں، ان کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ضرورت سے زیادہ ہے، آپ ان کے ساتھ اس کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں ان دنوں کے اندر، اور کوشش کریں اپنی ضرورت کو لمیٹائز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ 50 جوڑے ہی میری ریکوائرمنٹ ہے تو اب 51 ہوں گے تو پھر میں ایک جوڑا دوں گی، نہیں، اپنی ضروریات کو لمیٹائز کریں۔ پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، جو بہت آپ کو اچھی لگتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ دیجیے، چاہے وہ کوئی نوٹ بک ہو، چاہے وہ کوئی آپ قرآن مجید ایک خرید کے آپ کسی کو گفٹ کر دیں ان دنوں کے اندر، تو ضرور بضرور کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو گفٹ کر لیجیے۔ اور اسی طرح سے اپنے والدین کے اوپر کوشش کریں کہ خرچ کریں، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں، اور عزیز و اقارب کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بس چھوٹی سی ہی کوئی چیز ہو، لیکن آپ نے ان کے اوپر خرچ ضرور کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی جو تسبیح ہوتی ہے وہی آپ ان کو گفٹ لے کے دے دیجیے سب فیملی ممبرس کو۔ دیکھیں آپ کی فیملی میں کتنے ممبرز ہیں گھر کے اندر، ان سب کو ایک ایک گفٹ کر لیجیے، اور نیت یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے اوپر خرچ کروں۔ اور انسان اپنی ذات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر سکتا ہے، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے علاوہ، صدقہ و خیرات کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بے مقصد باتیں ہیں یا فضول باتیں ہیں ان سے تو آپ نے پرہیز کرنی ہے ان دنوں کے اندر، گناہوں سے بچنا ہے، اور اس کے بعد جو اچھی اچھی کتابیں ہیں ان کا آپ کوشش کریں، مطالعہ کریں، کم از کم 10 دنوں کے اندر 10 چیپٹرز پڑھ لیں روزانہ کی بیسس پہ۔ اگر آپ 10 پیجز پڑھتے ہیں تو 100 صفحات جو ہیں آپ کے ہو جائیں گے کسی کتاب کے۔ کوئی سیرت کے ریلیٹڈ کتاب پڑھ لیجیے، تفسیر سے ریلیٹڈ کوئی کتاب پڑھ لیجیے، لیکن جو چیزیں اوتھینٹک ہوں ان سے۔ اور ایک جو سیرت کی کتاب جو کہ موسٹ ریکمینڈڈ ہے وہ ہے رحیق المختوم، یہ آپ کو آن لائن مل جائے گی، آپ آن لائن اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آپ دارالسلام سے منگوا بھی سکتے ہیں، وہاں سے آپ اس کو لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے آپ قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں بہت زیادہ ان دنوں کے اندر۔ پھر اسپیشلی جو ہے صلہ رحمی کو آپ نے ضرور اپنانا ہے، نہ صرف ان دنوں کے اندر بلکہ اوور آل، کہ آپ اچھے طریقے سے سب کو ڈیل کریں۔ بے شک کسی بات کے اوپر آپ کو غصہ بھی ہے، کوئی نگیٹیو چیزیں ہیں بھی، لیکن آپ ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، اور اس کے بعد آس پاس کے لوگوں کی خبر لیجیے، جن دوستوں کے ساتھ آپ نے، جن پیاروں کے ساتھ آپ نے کافی ٹائم سے رابطہ نہیں کیا، ان سب سے ان کے حال احوال معلوم کیجیے، وہ کیسے ہیں، تو ضرور ان کی خبر گیری ضرور کیجیے۔ پھر دیکھیں آس پاس کہیں پہ کوئی ضرورت مند لوگ ہیں، آپ ان ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ پھر جو دین کی تعلیم ہے اور اس کی تبلیغ کے اندر آپ ضرور حصہ لیں، جیسے کہ آپ الحمدللہ آن لائن قرآن کلاسز کے اندر بھی ہیں، اور اس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کو انوائٹ بھی کر سکتے ہیں قرآن کلاسز کے اندر، یا ان کو ڈائریکٹلی آپ سکھا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ علم آ چکا ہے، یا روزانہ کی بیسس کے اوپر جو اوتھینٹک احادیث ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، نہ صرف ان دنوں کے اندر بلکہ ان دنوں کے اندر ہم نے انشاءاللہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے، اور اوور آل ہول لائف کے اندر انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ذکر و اذکار تو ہمیں کرنے ہیں، جس سے کہ ہم نے کہا تھا تحلیل، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو آپ زبان پہ رکھیے، تکبیر، اللہ اکبر، تمحید، الحمدللہ، اس سے صبح شام کے اذکار۔ پھر استغفار کی آپ بہت زیادہ کثرت کیجیے ان دنوں کے اندر۔ پھر درود شریف آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا ان کے اندر آپ دعائیں بہت زیادہ کریں۔ اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کی بہلائی کے لیے آپ ضرور بضرور دعائیں بہت زیادہ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے ان دنوں کے اندر، اور ساتھ میں روزہ بھی رکھنا ہے۔ 9 دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں آپ ضرور رکھیے، ادروائز 3 4 دن کے رکھ لیں، 1 2 دن کے رکھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو 9 ذی الحجہ ہے نا، اس کا روزہ آپ ضرور بضرور رکھیں، کیونکہ اس سے مسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، یعنی کہ جو 9 ذی الحجہ ہے نا اس کے دن کے روزے کے بارے میں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ
3 سال کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ یا ان کو مٹا دیتا ہے صرف ایک دن کا روزہ. کتنا سپر پیکیج ہمارے پاس موجود ہے. تو کم از کم نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی ابھارے نیکیوں کے اوپر. اور اس دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کا ضرور رکھیں. اور جو لوگ زیادہ رکھ سکتے ہیں، جن کے پاس جانی طاقت ہے، جو رکھ سکتے ہیں، جن کو روزے منتھلی بیسس پہ رکھتے رہتے ہیں، جمعرات اور سوموار کا روزہ، پھر ایام بیز کا روزہ، تو وہ ضرور پھر ان روزوں کا اہتمام ضرور کیجیے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور کس طرح کے ہم ان دنوں کے اندر اعمال کر سکتے ہیں. کہ اگر کیونکہ اس کے اندر منڈے بھی گزر چکا ہے اور جمعرات کا روزہ بھی آئے گا، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں اور سوموار کا بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو آپ نے ضرور انشاءاللہ ان دنوں کے روزے رکھنے ہیں. 9 دنوں کے اگر نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ کا ضرور رکھیں، اور اس کے بعد سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ان دنوں کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی، تو اس کے احکامات تو ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بیسک نالج ہر ایک کو ہوتا ہے. اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ آپ نے جو ناخن اور بال نہیں کاٹنے ان 10 دنوں کے اندر، اور جب قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ ان کو کاٹیں گے تو ایک قربانی کے برابر اجر ملے گا. اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نوافل کا اہتمام ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کریں. پھر حقوق العباد جو ہمارے جو پینڈنگ ہیں، جو رہتے ہیں، ان کو ہمیں انشاءاللہ ادا کرنا ہے. اور اسپیشلی جو نماز اشراق جو ہے، اگر آپ ویسے نہیں کر سکتے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد مسلسل مصلے پہ نہیں بیٹھ سکتے جب تک سورج طلوع ہوتا، آپ ویسے بعد میں اٹھ کے بعد میں جب تھوڑا سا ٹائم گزر جائے اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد آپ جب پڑھیں گے سورج طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد کافی ٹائم لیٹ تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو جسم ہے نا، اس کا ہر ایک جوڑ کا صدقہ ہمیں روزانہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 300+ جو ہیں وہ جوڑ ہوتے ہیں. اب ہم ان کا صدقہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن جو شخص نماز اشراق یا جو سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نا، تو اس کی طرف سے ہر ایک جو ہے، جو ہر ایک باڈی پارٹ ہے اس کی طرف سے اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، ہر ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان کا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر اہتمام کرنا ہے. باقی جتنے بھی خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، ان کے اندر ضرور ہم پارٹیسپیٹ کریں. اور جو ایسے کام ہیں گناہ والے، ان سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بچنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.